پیر کامل ایپیسوڈ 3 پارٹ 1۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ امامہ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی۔ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور میں چاہنے کے بعد تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ نے کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا۔ امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتا ہی ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کے گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی بھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس بار قدر غصے میں کہا، اچھا میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی۔ جویریہ نے قدر مدافعانہ انداز میں کہا، اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ امامہ نے کہا، میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا۔ امامہ میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتی دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے، اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنے فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی۔
मगर उसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जवेरिया और तहरीम उसके घर आने से कतराती थी। इमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी उन्हें मदऊ करती, मगर वो घर से इजाजत ना मिलने का बहाना बना देती। चंद बार इमामा ने खुद उन दोनों के वालिदैन से इजाजत लेने के लिए बात की, लेकिन उसके बेतहाशा इसरार के बावजूद उन दोनों के वालिदैन उन्हें उसके घर आने की इजाजत ना देते। उनके रवैये पर कुछ शाकी होकर उसने अपने वालिदैन से शिकायत की, तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड्स सैयद हैं, ये लोग आम तौर पर हमारे फिरके को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन दोनों के वालिदैन इन्हें हमारे घर नहीं आने देते। एक बार उसकी अम्मी ने उसकी शिकायत पर कहा, यह क्या बात हुई, हमारे फिरके को क्यों पसंद नहीं करते? इमामा को उनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फिरके को क्यों पसंद नहीं करते, ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं, हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं। इमामा ने कुछ उलझ कर कहा, हाँ बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े, ये तो उन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कौन सीधे रास्ते पर था, हम या। मगर अम्मी, मुझसे तो उन्होंने कभी मजहब पर बात नहीं की, फिर मजहब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? इमामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात उन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद इन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं, बस मौलवियों के कहने में आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें, शायद फिर इन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाए। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी उनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, उनकी गलत फहमियां तो दूर होनी चाहिए मेरे बारे में। इमामा ने एक बार फिर कहा, यह काम तुम नहीं कर सकती। उन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं उन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि उनके दिल में मेरे बारे में ये गलत फहमियां दूर हो सकें, फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाए। इमामा ने कहा। उसकी अम्मी कुछ सोचने पड़ गई। आपको मेरी तजवीज पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है, तुम जरूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें यह लगे कि तुम अपने फिरके की तरवीज के लिए उन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम उन्हें यह कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और उनसे यह भी कहना कि इन किताबों का जिक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इमामा ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें लेकर गई थी। ब्रेक के दौरान जब वो ग्राउंड में आकर बैठी तो इमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूं। क्या लाई हो, दिखाओ। इमामा ने शॉपर से वो किताबें निकाल ली और उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर नजर डालते ही कुछ चुप सी हो गई। जवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम यकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है? उसने सर्द महरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, इमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की गलत फहमियां दूर हो सकें। किस तरह की गलत फहमियां? वही गलत फहमियां जो तुम्हारे दिल में है, हमारे मजहब के बारे में है। इमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे मजहब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाजा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग उन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें उसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मजहब के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारे मजहब के बारे में जरूरत से ज्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको कोई वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है, उसने बड़े रूखे लहजे में इमामा से कहा। और जहां तक इन किताबों का ताल्लुक है तो मेरे और जवेरिया के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन अहमकाना दावों, खुशफहमियों और गुमराही के इस पुलंदे पर जाया करें जिसे तुम अपनी किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जवेरिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींचकर उन्हें भी इमामा के हाथ में थमा दिया। इमामा का चेहरा खिफ्फत और शर्मिंदगी के साथ सुर्ख पड़ गया।
उसे तहरीम से इस तरह के तबसरे की तवक्को नहीं थी। अगर होती तो कभी उसे वो किताबें देने की हिमाकत ही ना करती। और जहां तक इस एहतराम का ताल्लुक है तो उस नबी पर जिस पर नबूवत का नुज़ूल होता है और उस नबी में जो खुद ब खुद नबी होने की खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाकई यकीन होता तो तुम्हें इसके एक एक हर्फ पर यकीन होता। नबी होने में और नबी बनने में बड़ा फर्क होता है। तहरीम, तुम मेरी और मेरे फिरके की बेइज्जती कर रही हो। इमामा ने आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के साथ कहा, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूं। वो अगर तुम्हें बेइज्जती लगती है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा, रोजे रखने और भूखे रहने में बड़ा फर्क होता है। कुरान पढ़ने और उस पर ईमान लाने में बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे ईसाई और हिंदू भी इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुरान पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें मुसलमान मान लिया जाता है? और बहुत से मुसलमान भी दूसरे मजहब के बारे में जानने के लिए दूसरी इल्हामी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? और तुम लोग अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हो तो कोई एहसान नहीं करते। तुम उनकी नबूवत को झुटलाओगे तो और क्या झुटलाओगे? फिर तो इंजील को भी झुटलाना पड़ेगा, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुशखबरी दी गई थी। फिर तो तौरेत को भी झुटलाना पड़ेगा, जिसमें उनकी नबूवत की बात की गई है। फिर कुरान पाक को भी झुटलाना पड़ेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाता है तो वो उन मनाजरों की क्या तौजी पेश करता है जो वो नबूवत का दावा करने से पहले कई साल ईसाई पादरियों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस्लाम के आखिरी दीन होने पर करता रहा। इसलिए इमाम हाशिम, तुम उन चीजों के बारे में बहस करने की कोशिश मत करो जिनके बारे में तुम्हें सिरे से कुछ पता ही नहीं। तुम्हें ना इस मजहब के बारे में पता है जिस पर तुम चल रही हो, और ना उसके बारे में जिस पर तुम बात कर रही हो। तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा, और मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, दीन में कोई जबर नहीं होता। तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खत्म होने का इनकार करते हो, तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यकीन रखते हैं। इमाम ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, तो फिर हम इंजील पर भी यकीन रखते हैं, उसे इल्हामी किताब मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर यकीन रखते हैं, तो क्या हम क्रिश्चियन हैं? और हम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत पर भी यकीन रखते हैं, तो क्या फिर हम यहूदी हैं? तहरीम ने कुछ तमस्खुर से कहा, लेकिन हमारा दीन इस्लाम है, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, और हम उन पैगंबरों पर यकीन रखने के बावजूद ना ईसाइयत का हिस्सा है ना यहूदियत का। बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों का नबी है, क्योंकि तुम उसके पैरोकार हो। वैसे तुम लोग तो हमें भी मुसलमान नहीं समझते। अभी तुम इसरार कर रही हो कि तुम इस्लाम का एक फिरका हो, जबकि तुम्हारे नबी और उसके बाद आने वाली तुम्हारी जमात के तमाम लीडर्स का दावा है कि जो मिर्जा की नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान ही नहीं है। तो इस्लाम से तो तुम लोग तमाम मुसलमान को पहले ही खारिज कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? इमामा ने कदरे लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, तो फिर तुम अपने वालिद से जरा इस मामले में डिस्कस करो, वो तुम्हें खासी अप टू डेट इंफॉर्मेशन देंगे इस बारे में। तुम्हारे मजहब के खासे सरकर्दा रहनुमा हैं वो, तहरीम ने कहा। और जो ये किताबें तुम हमें पेश कर रही हो उन्हें खुद पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, वरना तुम्हें पता होता है इन सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में। जवेरिया तहरीम की सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रही थी। वो सिर्फ कनखियों से इमामा को देखती रही थी। अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और मेरी किताब मुझ तक ये दोनों बातें बहुत साफ, वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पहुंचा देती हैं। तो फिर मुझे किसी और शख्स के सबूत और ऐलान की जरूरत नहीं है, समझी? तहरीम ने अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, बेहतर है तुम अपने मजहब को या हमारे मजहब को जेर बहस लाने की कोशिश ना करो। इतने सालों से दोस्ती चल रही है, चलने दो। जहां तक तुम्हारे घर न आने का ताल्लुक है तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे वालिदैन को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं है। यहाँ स्कूल में तुमसे दोस्ती और बात है। बहुत से लोगों से दोस्ती होती है हमारी, और दोस्ती में आमतौर पर मजहब आड़े नहीं आता, लेकिन घर में आना जाना कुछ मुख्तलिफ चीज है।
انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہمارے لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ پیسہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں تم بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان تھے مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، پھر تمہارے دایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا اور بے تحاشا امیر ہو گئے، کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندان میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور NGOs سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ امامہ نے بے اختیار کہا، میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، وہ اگر اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی مشن سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کو برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے، جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس دن وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ ہاشم مبین اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے پر انہیں سلمہ سے پتا چلا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہاشم مبین حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کے بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بابا وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔ ہاشم مبین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ انہیں پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے امامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی، امامہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ آئے، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم مبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گی، کس کو بتائے گی کہ تم نے اسے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی؟ خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ امامہ ہر ایک کو یہ نہیں بتاتے پھرتے کہ تم کیا ہو، نہ ہی اپنے فرقے کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خامخواہ فضول طرح کی باتیں کرتے ہیں اور فضول طرح کے شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا۔ مگر بابا آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، امامہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ میری اور بات ہے، میں صرف انہی لوگوں سے مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے یہ محسوس ہو کہ ان پر میری ترغیب اور تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں بانٹنا شروع نہیں ہو جاتا، ہاشم مبین نے کہا۔
بابا ان سے میری دوستی 2-4 دن کی نہیں ہے، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں۔ امامہ نے اعتراض کیا، ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے تو صرف اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں غیر مسلم تو نہ سمجھیں۔ امامہ نے کہا، اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہیں۔ ہاشم مبین نے بڑی عقیدت سے کہا، وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہیں۔ بابا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو غیر ملکی مشن سے روپیہ ملتا ہے، NGO سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقے کا پیروکار بنائیں۔ ہاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا، مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے، اور وہ بھی وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک سے اکٹھا کرتی ہے۔ ہمارے پاس اپنے روپے کی کیا کمی ہے؟ ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی مشنز اور NGO سے روپیہ ملے تو بھی میں بڑی خوشی سے لوں گا۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ کی بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہاشم مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث و مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے۔ مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا، آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہے تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا؟ امامہ کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے۔ اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ ہم سب کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی مرضی سے قوانین بنوائیں گے اور پھر اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، امامہ انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے عام رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ سے ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی ہے۔ امامہ بھی اس قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کی مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماعات میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔
تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر ہے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھی۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصے مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تم پچھلے دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں تمہیں خود بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی۔ اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1-1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں کیوں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھ رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کئی جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں میں شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جوں وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔